میرے نبی نے فرمایا جو بیوہ عورت خوبصورت ہونے کے باوجود اپنے یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر، ان کی اچھی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے، اپنے حسن کو بچوں کے نام قربان کر دے، اپنی جوانی کو، اپنی تمام خواہشات کو بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے قربان کر دے، فرمایا ایسی عورت جب مرے گی، مرنے کے بعد قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگی جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اپنے حسن کو بچوں کے نام قربان کر دینے والی عورت، بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے قربان ہو جانے والی عورت، جو عورت دوسرا نکاح نہ کرے، مرنے کے بعد قیامت کے دن وہ نیک متقی عورت جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگی جس طرح میری یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کا بھی اسے کوئی ثواب ملتا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا بچے کو ماں کے دودھ پلانے میں ہر گھونٹ کے چوسنے پر ماں کو ایک جان کو موت سے بچانے کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا آقا کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے پیدا ہونے کی تکلیف کو کوئی نہیں جان سکتا۔ بچے کے پیدا ہونے کی جو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو جو درد ملتا ہے، تکلیف سہتی ہے، اس تکلیف کو کوئی مخلوق نہیں جان سکتی۔ سیم اسی طرح دودھ پلانے کا ثواب اور اس کے اجر کا احاطہ کرنا بھی مخلوق کی عقل سے باہر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حمل سے لے کر بچے کے دودھ چھڑانے تک اگر اس دوران ماں مر جائے، عورت مر جائے، تو ایسی عورت کو شہید جتنا ثواب ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ عورت جو اپنے حسن کو بچوں کے نام قربان کر دے، یتیم بچوں کے نام قربان کر دے، اس کو خدشہ ہو کہ اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو میرے بچے خراب ہو جائیں گے، ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، بچوں کی اچھی طرح پرورش نہیں کر پاؤں گی، ان کو انسان نہیں بنا پاؤں گی، اگر میں نے دوسرا نکاح کر لیا تو اپنے ان چند بچوں کو نئی زندگی نہیں دے پاؤں گی، ان کو تعلیم نہیں دے پاؤں گی، جو دوسرا آنے والا ان کا باپ ہوگا ان کی دیکھ بھال نہیں کرے گا۔ اگر ماں کو یہ خدشہ لاحق ہو، اس سوچ کی بنیاد پر اگر ماں دوسرا نکاح نہ کرے، تو میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ ماں اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کسی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بیوہ عورت کے لیے ہے، بیوہ عورت ہو اگر وہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اپنا حسن بچوں کے نام قربان کر دے، اپنی جوانی، اپنے تمام خواہشات، اور اگر عورت کے بچے نہ ہوں، اس کا شوہر بھی زندہ ہو، اس کی خواہش ہو کہ قیامت کے دن میں اپنے نبی کے ساتھ اس طرح ہوں جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو ایسی عورت کی یہ خواہش تو پوری نہ ہوئی نا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا کیوں نہ ہوئی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا تم 5 عمل دنیا میں کر لو، 5 عمل دنیا میں کر لو، قیامت کے دن تم بھی میرے ساتھ اس طرح ہوں گی جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں۔ 5 کام کون کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو روایت کی، فرمایا کہ 5 کام ایسے ہیں جو عورت بھی ان 5 کاموں کو سر انجام دیتی ہے، عادی بن جاتی ہے ان 5 اعمال کی، تو مرنے کے بعد قیامت کے دن جنت میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ہوں گی جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں۔ فرمایا نمبر 1 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت۔ فرمایا نمبر 2 جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھنے والی عورت۔ نمبر 3 اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والی عورت۔ نمبر 4 شوہر کے احکامات کی پیروی کرنے والی عورت، شوہر کی ہر جائز ضرورت پوری کرنے والی، شوہر کا ہر جائز حکم پورا کرنے والی عورت۔ نمبر 5 شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنے والی عورت۔ فرمایا جو بھی عورت یہ 5 کام کرے گی، یہ 5 عمل کرے گی، ان 5 باتوں پہ عمل کرے گی، وہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں اس طرح ہوں گی جس طرح یہ دونوں انگلیاں
ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی. یاد رہے شوہر حاکم ہوتا ہے اور بیوی محکوم ہوتی ہے. شوہر حاکم بیوی محکوم، اس کے الٹ کا خیال کبھی دل میں لائیے گا بھی نہیں. شادی کے بعد زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی زندگی کا، ایک نئی دنیا کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا اس نئے دور کو پرامن بنانے کے لیے، اس نئے دور کو خوشحال بنانے کے لیے میاں بیوی دونوں کا کردار اہم ہے. جس گھر میں میاں بیوی آپس میں خوش ہوں، میاں بیوی ایک دوسرے کی فکر کرتے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، 5 وقت نماز پڑھتے ہوں، فرمایا ایسے گھر رزق اس طرح آتا ہے، اس طرح آتا ہے جس طرح میٹھی چیز کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں. ایک مثال دی گئی، میٹھی چیز کے اوپر جس طرح مکھیاں بیٹھتی ہیں نا، رزق بھی ایسی اڑ اڑ کے آتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا رزق کہاں سے آ رہا ہے. یہ محبت کا اجر ہے، گھر میں امن کا اجر ہے. میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں بھی نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شوہر کا احترام کرنے کی، شوہر کی رسپیکٹ کرنے کی، شوہر کی عزت کرنے کی، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنے کی توفیق عطا فرما. اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی آنکھوں میں حیا رکھنے کی توفیق عطا، آنکھوں میں حیا کا سرما ڈالنے کی توفیق عطا فرما. اے اسلام کی مقدس شہزادی، تو مقدس شہزادی ہے، تیری آنکھ میں حیا کا ہونا لازم ہے، تیری آنکھ میں غیرت کا ہونا لازم ہے. اگر تیری آنکھ میں حیا ہے تو سب کچھ ہے. اگر تیری آنکھ میں حیا نہیں ہے ابھی تک تو ایک اچھی انسان نہیں بنی. مسلمان ترہی دور دی گل، کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے.